حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک جب تک کہ تم یہ جاننے نہ لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنوبا، اور نہ ہی اس وقت نماز پڑھو جب تم حالت جنابت میں ہو. حتی تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو. الا عابری سبیل، یہ تھوڑا تقدیم و تاخیر ہے، میں نے اس لیے ترجمے میں یہ کیا ہے کہ الا عابری سبیل، البتہ کوئی راہ سے گزرنے والا ہو تو پھر اور بات ہے. یعنی اگر وہ مسجد وغیرہ سے گزرنے والا ہے تو اس کو گزرنے کی اجازت ہے، مگر نہ نہائے بغیر غسل کیے بغیر کوئی جنبی جو ہے وہ نماز کے یا مسجد کے قریب نہیں جا سکتا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض و بیمار ہو یا پھر سفر پہ ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا پھر تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے واپس آیا ہے. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے. لفظی معنی چھوا ہے لیکن حقیقتاً اس کا معنی یہ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی تمہیں نہ ملے. فَتَيَمَّمُوا، پس ارادہ کر لیا کرو صعیداً طیباً، پاک مٹی کا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس مسح کر لیا کرو اپنے چہروں کا. وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا. وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا. اچھا جی، یہ آیات جو ہیں یہ خاص طور پہ آیت نمبر 43، اس میں تیمم کا ذکر بھی ہے. اس سے قبل جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر بھی ذکر ہوا، جو آئے گی ترتیب کے اعتبار سے بعد میں آئے گی. سورۃ المائدہ میں بھی تیمم کا ذکر ہے، وہاں پہ غسل کا بھی، وضو کا بھی ذکر ہے. بنیادی طور پر وہاں وضو کا ذکر ہے. اور اسی طرح جو یہاں حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم ہے، یہ اہل اسلام کو اللہ کریم نے یہ احکام ارشاد فرمائے ہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں بھی شراب کے بارے میں ذکر ہوا تھا. عربوں کے کلچر میں شراب بہت عام تھی اور بہت زیادہ وہ شوقین تھے شراب نوشی کی. لہذا اسلام کا جو اصول ہے اور قرآن کا جو اصول ہے، اصول تدریج، کہ کسی بھی ایسے حکم کو یا کسی بھی ایسے کام کو اسلام فوراً بیک جنبش قلم ختم نہیں کرتا. جس کا تحمل، جس کو برداشت کرنا عام طور پہ انسانوں کے لیے بیک جنبش قلم حکم کو برداشت کرنا ممکن نہ ہو، تو اسلام اس میں تدریج، ایک اصول ہے اسلام کا تدریج، اور یعنی آہستہ آہستہ. تو تدریج کی بہترین مثال یہ ہے کہ جو شراب کو منع کیا، شراب کو حرام کیا. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں یہ بات آ چکی ہے، آیت نمبر 219 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ شراب اور جوا کیا چیز. شراب اور جوئے کا اکٹھا ذکر ہے وہاں، کہ شراب اور جوئے کے بارے میں چونکہ یہودی بہت بڑے جواری تھے، اور آج کل بھی دنیا میں سب سے بڑے جو جواری ہیں وہ یہودی ہیں، تو یہودی مدینہ میں رہتے تھے، لہذا مدینہ کی معیشت کے اندر جوئے کا بہت بڑا عنصر تھا. تو اسی طرح شراب تھی. تو جو سلیم الفطرت قسم کے لوگ تھے وہ دور جاہلیت میں بھی شراب اور جوئے کے قریب نہیں گئے. مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ تھے جو دور جاہلیت میں بھی، یعنی قبل از بعثت نبوی بھی، شراب اور جوئے کے قریب نہیں گئے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. آپ بھی اس طرح کی تمام لغویات سے پرہیز کرتے تھے، بچپن میں بھی پرہیز کرتے تھے، اور بڑے ہو کے بھی قبل از بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آلودگیوں سے بچائے رکھا. بہت سارے صحابہ کرام بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی وہ بچتے تھے. اسی اعتبار سے لوگوں نے سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ سوال کرتے تھے. یہ سورہ بقرہ میں آیا تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. دیکھیں فائدہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور لیکن اس میں گناہ ہے. اسم اس میں فرمایا کہ اسم بھی ہے، اور اسم گناہ کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں کمی واقع ہو جائے کسی بھی چیز میں، یعنی انسان کے لیے وہ الٹیمیٹلی فائدہ مند نہ ہو. ویسے تو اسم کا معنی گناہ ہی ہے، لیکن یہ گناہ کی وہ کیفیت ہے لغوی اعتبار سے. اسم ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں اضمحلال اور کمزوری پائی جائے. تو فیہما اثم کبیر، بظاہر اس میں نقصان نظر نہیں آتا، فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اسم کبیر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان طبعی طور پر یا مالی طور پر جس میں اپنی طبیعت کے اندر، اپنی روح کے اندر، جسم کے اندر
یا فوائد کے اعتبار سے کمی اور اضمحلال محسوس کرے، وہ اسم ہوتا ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ شریعت کی زبان میں اسم ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اس میں گویا انسانوں کے لیے نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن اس میں فائدہ بھی ہے۔ لیکن ساتھ فرما دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فوائد ہیں لیکن ان کا گناہ جو ہے یا اس کے اندر جو کمزوری آتی ہے یا جو نقصان ہوتا ہے وہ زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ اب بہت سارے لوگ تو اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ جس میں گناہ زیادہ ہے فائدہ تھوڑا ہے تو اس کو نہیں پینا چاہیے، بہت سارے لوگ چھوڑ گئے، لیکن ابھی بھی شراب نوشی جاری تھی۔ تو اس آیت کے شان نزول میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے مغرب کی نماز میں جہری قرات کرتے ہوئے لا اعبدو کو سورہ کافرون پڑھتے ہوئے لا اعبدو کو اعبدو پڑھ دیا۔ اب ظاہر ہے وہ بالکل الٹ مانے ہو گئے۔ تو وہ حالت نشہ میں تھے، انہوں نے کوئی شراب نوشی کی ہوئی تھی، ممانعت آ گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی جب حالت نشہ میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تک کہ تمہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو پورے شعور کے ساتھ کہہ رہے ہو، چونکہ شراب جو ہے وہ انسان کے دماغ میں اختلال پیدا کرتی ہے، تو ظاہر ہے جب تک آپ کو معلوم نہ ہو اس وقت تک آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو اس سے اس سکارا سے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد حالت نشہ نہیں ہے بلکہ حالت نیند بھی ہو سکتی، کہ انسان نیند کی حالت میں بھی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے، غنودگی میں، کہ اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لہذا نشہ چاہے شراب کا ہو، نشہ چاہے کسی سکر والی چیز کا ہو، یا نشہ ہو نیند کا، دونوں صورتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس وقت تک جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کی تائید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اذا نعس احدکم وهو يصلي، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہا ہو نا آدمی اور نماز پڑھنے کے دوران وہ نیند محسوس کرے کہ اس کو تو نیند آئی ہے تو وہ نماز چھوڑ دے، فَلْيَرْقُدْ، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور آرام کر لے، پہلے نیند کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس لیے حتی یذهب عنہ النوم، اس وقت تک وہ سویا رہے جب تک نیند ختم نہیں ہو جاتی، اور نیند ختم ہو جائے گی پھر وہ پڑھے۔ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، جب کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کو نیند آئی ہوئی ہوتی ہے تو فرمایا لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، اس کو کیا پتا کہ جو وہ کہہ رہا ہے جو مانگنا تھا وہی مانگ رہا ہے اللہ سے، اس کو کیا معلوم اگر اس کو نیند آئی ہوئی ہے، غلبہ ہے اور بالکل غنودگی کی حالت میں ہے تو وہ اپنی طرف سے اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہو اور حقیقت میں اپنے ہی خلاف باتیں کیے جا رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جب معلوم ہی نہیں ہے تو وہ نہ کرے، گویا اس سے مراد نیند بھی ہو سکتی ہے۔ نشہ اس وقت جب جائز تھا، اس کے بعد تو ہر مسکر حرام ہو گئی، کل مسکر حرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ ویسے ہی البتہ نیند کا نشہ تو ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ انسان جب حالت غنودگی میں ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس وقت ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ حالت نشہ کی بات اس وقت تھی جب نشہ جائز تھا۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 آئی، آیت نمبر 90، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلقاً حرام قرار دے دیا کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، اور شراب بھی، جوا بھی، سب، اور اس سے بچ جاؤ، اس لیے کہ اگر اس سے نہیں بچو گے یہ تمہارے درمیان عداوتیں بھی ڈالے گی، اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی، بہت ساری خرابیاں اس کی بتائیں۔ اور پھر فرمایا اس کے آخر پہ، آیت نمبر 91 کے آخر پہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ باقاعدہ ڈانٹ ہے اس میں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ان چیزوں سے رکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات اتری تو صحابہ کرام نے سب نے کہا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس جو شراب پڑی ہوئی تھی لوگوں نے مٹکے کے مٹکے بہا دیے گلیوں میں، اور پوری مدینے کی گلیوں میں کیچڑ ہو گیا، اتنی شراب بہائی گئی۔ جب منع کیا گیا کہ رک جاؤ، رکتے ہو کہ نہیں، جب یہ تنبیہ، وہ تیسرا حکم ہے۔ تو اس تدریج میں یہ دوسرا حکم ہے، وہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔
تو اب گویا نشے کی حالت تو ختم ہو گئی، حرام ہو گیا. لہذا اس آیت کا جو مفہوم ہے جو قیامت تک کے لیے باقی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حالت نیند میں ہو یا کوئی بھی حالت ایسی ہو جب انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نشے کی حالت تو ختم ہو گئی نا، شراب حرام، کل مسکر حرام، سب حرام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس وقت تھا جب وہ جائز تھی، اب وہ تو حرام ہو گئی. اب اس آیت کا اطلاق قیامت تک کے لیے کس پر ہے؟ اب اس آیت کا اطلاق قیامت تک کے لیے دو کیفیتوں یا کسی بھی ایسی کیفیت پر ہے جب انسان کو یہ معلوم نہ ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تم جو کچھ تم کہہ رہے ہو شعوری طور پر کہہ رہے ہو، سب معلوم ہے، پھر پڑھو. اگر یہ معلوم نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر نہ پڑھو. نہ لا تقربوا، یہ ہے اس کا اطلاق. تو ایک تو نیند ہو سکتی ہے اور جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور متفق علیہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، نیند کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. ایک اور معنی ہے اس کا کہ آپ کوئی بھی کیفیت اس کے اوپر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کیونکہ وجہ یہ بتائیے، حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تمہیں پتا نہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. لہذا شارحین نے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو عجمی، جو عربی نہیں سمجھتے، ان کو جب تک یہ معلوم نہ ہو نا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، گویا نماز کا ترجمہ نہ پڑا ہوا ہو اور نماز کی تفہیم حاصل نہ ہو اور یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو، تو جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس حکم میں آتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز مؤخر کر دو، پہلے سیکھو کہ میں نے اللہ کو کیا کہنا ہے، پہلے بیٹھ کے ترجمہ سیکھو. اور جب تک ترجمہ نماز کا نہیں آتا اس وقت تک نماز کو مؤخر کر دو. اور جب پتہ چل جائے حتی تعلموا ما تقولون، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے سیکھ لو کہ تم نے کیا پڑھنا ہے. اگر یہ سیکھا نہیں ہے تو نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے اللہ کو کیا کہا. ہم ساری زندگی نمازیں پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں پتا اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، بس نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں معلوم الا ماشاء اللہ. اور نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کے ترجمہ آتا بھی ہے تو اس کی طرف غور نہیں کرتے کہ میں نے اللہ سے کیا بات کی ہے. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. یعنی یہ تو ہم کلامی ہے اللہ سے، بندہ ایک بات کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بات کرتا ہے. تو اگرچہ اس کی تقسیم میں جو تفصیل بیان فرمائی وہ صرف سورہ فاتحہ کی بیان فرمائی کہ انسان جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے اور جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نماز اپنی حقیقت کو نہیں پہنچتی. لہذا نشہ تو حرام ہے، تو کیا خیال ہے حالت نشہ میں نماز درست نہیں تھی تو جو آدمی جہالت کے نشے میں مخمور ہے اور جہالت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ نمازیں ساری زندگی پڑھتے رہے پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا، تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کا ترجمہ پڑھنا فرض ہے اجمیوں کے لیے، فرض ہے. جب تک نماز کا ترجمہ ان کو نہیں آتا اس وقت تک وہ نماز مؤخر کر دیں اور پھر نماز کو پڑھیں. جب ان کو ترجمہ سیکھیں پھر نماز پڑھیں. گویا نماز جب تک حتی تعلموا ما تقولون یہ وضاحت کرتی ہے کہ ہمیں سب معلوم ہونا چاہیے، پورے شعوری طور پر بات کرنی چاہیے جب نماز پڑھ رہے ہیں. ایک اور حالت بھی ساتھ بتا دی کہ اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی. وہ کیا ہے؟ ولا جنوبن، حالت جنابت میں انسان کو اگر حدث اکبر لاحق ہو، بڑی ناپاکی، تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی الا عابری سبیل. ہاں البتہ کوئی مسجد سے گزرنا چاہتا ہے، اس کو اس کے گھر کا راستہ اور کہیں نہیں ہے، جیسے بہت سارے حجرے تھے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے مسجد کے اندر سے گزرنا ہے، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے. تو آدمی حالت جنابت میں ہو لیکن اس نے مسجد سے گزرنا ہو تو گزر تو سکتا ہے، ویسے وہ مسجد کے قریب نہیں آ سکتا، مسجد کے اندر نہیں جا سکتا.
حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کرو۔ اب یہ غسل کیا ہے؟ غسل سے مراد نہانا نہیں ہے۔ ہم غسل سے مراد نہانا لیتے ہیں، لفظی معنی تو ظاہر ہے آپ غسل کا ترجمہ نہانا کر سکتے ہیں، لیکن دو مقاصد غسل سے حاصل ہوتے ہیں، ایک صفائی ہے، ایک طہارت ہے۔ صفائی تو ہو جاتی ہے، آپ جیسے مرضی نہا لیں، ہم صابن سے نہا لیتے ہیں، ایک دفعہ گئے جسم گیلا کیا، صابن لگایا، صابن اتار لیا، باہر نکل آئے، صفائی ہو گئی، طہارت نہیں ہوئی۔ نماز کے لیے جو شرط ہے وہ طہارت ہے، نماز کے لیے صفائی پلس طہارت، دونوں چیزیں شرط ہے، گندگی بھی نہ لگی ہو اور انسان کے اوپر کسی طرح کا، اور اسی طرح ایک حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی جو وضو سے چلی جاتی ہے، اور جو بڑی ناپاکی ہے وہ غسل سے جاتی ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ نماز کے لیے غسل بھی ضروری ہے، وضو بھی ضروری ہے، اگر کسی نے غسل کر لیا وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی، وضو بھی شرط ہے اس کے لیے۔ غسل کیسے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غسل کا طریقہ تھا، آپ اس کی بنیاد بھی وضو پر رکھتے تھے غسل کی، یعنی سب سے پہلے اگر کوئی جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوتی تو اس کی صفائی کرتے، اس کے بعد آپ وضو سے ابتدا کرتے، مسح تک لے جاتے، اس کے بعد 3 چلو پانی کے لیتے، اپنے سر پہ ڈالتے، رنس کرتے اپنے بالوں کو اور جڑوں تک پانی پہنچاتے، اس کے بعد پانی کا بہانے کا آغاز دائیں طرف سے کرتے اور ایک دفعہ جسم پہ پانی بہا لیتے، پھر اپنے غسل خانے سے باہر تشریف لا کر اپنے پاؤں دھو لیتے، یوں غسل بھی مکمل ہو گیا، وضو بھی مکمل ہو گیا۔ باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وضو کی، وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ مائدہ میں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا۔ تو غسل میں گویا یہ ایک طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، حتی تغتسلوا کا، یہ کرو گے تو پھر وہ غسل ہوگا۔ ہم نہا کے باہر آ جاتے ہیں، ہمارا غسل نہیں ہوتا، اور غسل کے اندر نیت بھی شامل ہے کہ آپ پاکیزگی کی نیت سے نہائیں اور اس طریقے سے نہائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں گندگی پہلے اتارنی ہے کہ اگر آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے، اس کے بعد وضو پر بنیاد رکھنی ہے، وضو پر بنیاد رکھ کر پھر جسم پر پانی بہانا ہے، اور اس طرح کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خشک نہ رہے، ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اور اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، یوں وضو کا عمل مکمل ہوتا ہے سنت کے اعتبار سے۔ ہم نے اب اس میں تقسیم کر لیا کہ اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں، اس میں ہم صرف فرائض پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فرائض پورے کرتے ہوئے ترتیب بھی جیسے چاہے الٹ ہو جائے، جیسے مرضی فرائض پورے ہو گئے غسل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس فرائض کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو کلی کرنی ہے، گلے تک پانی لے کے جانا ہے، اور اسی طرح ناک میں جو استنشاق کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے غسل ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا۔ استنشاق کا مطلب پانی چڑھانا ہوتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے اگر پانی چڑھانا ہے ادھر تو یہ بھی ایک عمل ہے اس کے اندر، اور وہ وضو میں شامل ہے۔ لہذا مطلقاً پہلے نجاست جو بھی ہو نجاست اتارنی، اس کے بعد وضو، اس میں کلی اور استنشاق خود ہی آ گیا، پانی ناک میں چڑھانا، پھر اس کے بعد مسح تک جا کے پھر پانی جسم پہ بہانا ہے، اور پھر پاؤں دھونا باہر نکل کے یا جگہ بدل کے یہ اس میں شامل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب ہم غسل کرتے ہیں تو ہم نے تو شاور لینا ہوتا ہے، ہم چاہے پہلے صفائی کریں یا نہ کریں، ہم نے شاور کے نیچے، ہم وضو سے بھی آغاز کریں تو ہم نے شاور کے نیچے کھڑے ہونا ہوتا ہے، جسم کو گیلا کرنا ہوتا ہے، پھر پورے جسم پر صابن لگانا ہوتا ہے، اور صابن لگا کے پورے جسم کو ملنا بھی ہوتا ہے۔ اس دوران ہم برہنہ شرمگاہ کو بھی ٹچ کرتے ہیں اور بار بار ٹچ کرتے ہیں، تو وہ وضو جس کی بنیاد پر ہم نے غسل کا آغاز کیا تھا وہ وضو باقی نہیں رہتا جب برہنہ شرمگاہ کے اوپر آپ کا ہاتھ لگتا ہے، تو اس کے بعد وہ وضو تو باقی نہیں رہتا، گویا جس غسل کی بنیاد تھی وضو وہ تو باقی نہیں رہی بنیاد، اور اس کے بعد اس بنیاد کے بغیر آپ نہا کے باہر نکل آئے، لہذا نہانا تو ہو گیا ہے، شرعی غسل نہیں ہوا، صفائی ہو گئی ہے، طہارت نہیں ہوئی۔ لہذا طہارت اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ وضو کے آغاز سے قبل آپ اپنی شرمگاہ کو دھو چکے ہوں، تاکہ اس کے بعد دوبارہ آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑے
کہ وہاں آپ نے صابن لگانا ہے اور آپ نے اپنے سارے جسم کی صفائی کرنی، اس کی ضرورت باقی نہ رہے. جب یہ ہوگا پھر تغتسلوا ہوگا، اور پھر آپ وضو کے اوپر بنیاد رکھیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں اور بعد میں پاؤں دھو کے باہر نکل آئیں. اور اگر آپ نے باہر نکل کے پاؤں دھونے کی جگہ نہیں ہے تو باتھ روم کے اندر ہی آپ جگہ بدل کے کم از کم پاؤں دھو لیں تاکہ سنت کے قریب ترین غسل ہو جائے. تو صفائی پہلے کر لیں. مثلا جن لوگوں نے شاور سے نہانا ہے، آج کل کا جو ہمارا ایشو ہے، تو وہ لوگ یہ طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں، یہ کوئی اور طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے پورے جسم کو صابن لگا کے اس کو دھو لیں اور اس کو اس صفائی کے قائم مقام سمجھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے قبل فرماتے تھے. تو آپ نے ایک دفعہ پوری صفائی کر لی، اب اس کے بعد آپ پھر سے وضو سے آغاز کریں، گویا صفائی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے. طہارت کے لیے پھر سے آپ وضو سے آغاز کریں گے اور مسا تک جا کے چھوڑ دیں گے، پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہا لیں گے اور جگہ چھوڑ کے آپ مثلا شاور کے نیچے آپ نہا رہے ہیں، سنک لگے ہوتے ہیں عام طور پر، تو آپ ادھر جا کے پاؤں دھو لیں اور یوں آپ کا انشاءاللہ غسل بھی مکمل ہو گیا اور وضو بھی مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حتی تغتسلوا کا معنی. جب تک یہ نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی. اگر حالت جنابت میں ہے تو اگر ہو سکتا ہے ہمارا غسل ہی پورا نہ ہو. طہارت، صفائی، پاکیزگی ہر بندگی کی بنیاد ہے، ہر عبادت کی بنیاد ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ طہارت، صفائی، پاکیزگی میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا مطلب اس کی پوری کی پوری جو اس کے اوپر یہ بنیاد ہے نا، تو اس کے اوپر جو پوری عمارت عبادات کی ہے وہ ساری غلط ہو سکتی ہے. البتہ فرمایا کہ تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا پھر کوئی شخص اپنی رفع حاجت کر کے آیا ہو یا مباشرت کے بعد، یہ وہ کیفیات ہیں کہ جب ان کیفیتوں کے بعد وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، پانی نہ ملے. تو سفر میں یا بیماری میں، سفر میں عام طور چونکہ پانی نہ ملنے کی صورت میں، پانی نہ ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے سفر کو الگ بیان کر دیا. وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص جو مسافر ہے اس کو پانی ملے نہ ملے وہ تیمم کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ سفر میں ہو تو پانی نہ ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اصل شرط یہی ہے فلم تجدوا ماء، پانی نہ ملے. اب چاہے حدث اصغر تھا وضو کرنا تھا، چاہے حدث اکبر تھا غسل کرنا تھا، پانی نہیں ملا، دونوں صورتوں میں تیمم ہو سکتا ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی، صعید کہتے ہیں مٹی کو، طیبا پاکیزہ. تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. فتیمموا صعیدا طیبا، پس ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا. وامسحوا بوجوہکم ایدیکم وایدیکم، اور اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لیا کرو اس سے، یعنی مٹی کے ساتھ مل لیا کرو. اب مٹی کس پہ ملنی ہے؟ چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، بس. اب اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار موجود ہے. ہاتھوں پہ اور چہرے پہ کیسے ملنی ہے یہ بھی ابہام تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہیں بتایا. جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی جنگل میں کسی ایسی جگہ پہ اکیلے تھے، پانی بھی نہیں تھا اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور حضرت عمار بن یاسر، دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب فتیمموا صعیدا طیبا کا مطلب یہ سمجھا کہ پاک مٹی کا قصد کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے جسم کو مٹی سے لتھیڑ لو اور پورے جسم پر مٹی مل لو. اس کا مطلب یہ ہے چونکہ اگر غسل کرنا ہو تو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، یہ وضو کے لیے. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ اعضائے وضو جو ہیں وہ مٹی سے دھو لیے جائیں، یعنی ان کے اوپر سارے اعضائے وضو پہ مٹی مل لی جائے. اب یہ دونوں میں یہ اختلاف ہو گیا. یا ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کا خیال یہ تھا کہ اعضائے وضو پر مٹی مل لی جائے، تمام اعضائے وضو پر. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی ان کا خیال تھا، لیکن انہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں بلکہ نماز مؤخر کر دی. طریقہ کار معلوم نہیں تھا اس لیے نماز مؤخر کر دی. حضرت عمار بن یاسر نے یہ سوچا کہ نہیں، اعضائے وضو پر مٹی مل لیتے ہیں، اس طرح سے نماز پڑھ لیتے. انہوں نے پڑھ لی، انہوں نے نہیں پڑھی. یا ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پوری جسم پر مٹی ملی، انہوں نے اعضائے وضو. تو بہرحال یہ اختلاف دونوں میں ہوا. بعد میں دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا معاملہ تھا تو ہم نے یہ کیا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہا، نہ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہا، نہ آپ نے ان میں سے کسی کے اوپر یہ فتویٰ لگایا کہ تمہاری نماز ہوئی اور تمہاری نہیں ہوئی، بلکہ نہ ہی آپ نے یہ فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، ابھی لڑکے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی بڑے تھے اور پھر اتنے صاحب الرائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے دیتے ہیں وہ قرآن بن کے نازل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم عمر کی بات مان لیتے، وہ بڑا تھا، یا ان کے اجتہاد کی تقلید کر لیتے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، آپ نے صرف یہ فرمایا کہ بس اتنا کر لیتے تو کافی تھا۔ کیا کر لیتے؟ آپ نے مٹی کے اوپر 2 ہاتھ مارے، ان کو پھونک ماری، اپنے چہرے پر ملا اور دونوں ہاتھوں پر مل لی، فرمایا اتنا ہی کافی تھا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ مٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مٹی سے ایک دفعہ مار لینا، 2 دفعہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال فی التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، یعنی ہتھیلیوں کے لیے اور چہرے پر ملنے کے لیے ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا کافی ہے، 2 دفعہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ آپ نے ہاتھ مارا، اور اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے ہتھیلیوں کو ہاتھ مارنا ہے، اب ہتھیلیوں پر ملنا ہے، بعد میں چہرے پر، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ پہلے چہرے پر اور بعد میں ہاتھوں پر۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کونیوں تک، یوں یہاں تک کرنا ہے۔ یہ کونیوں تک والی تو کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے سند کے اعتبار سے، کسی صحیح حدیث میں کونیوں تک کا نہیں ہے۔ تو عید یا کف سے مراد ہتھیلیاں ہوتی ہیں، تو کلائی تک کسی کو کر لینا چاہیے، یہ تیمم کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رہ گئی بات پہلے چہرہ کہ پہلے ہتھیلیاں، تو قرآن کا اسلوب بھی بتاتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پہلے چہرے ہیں اور پھر ہاتھ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی فَضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، چہرہ اور ہتھیلیاں۔ تو لگتا ہے کہ ترتیب یہی درست ہے کہ پہلے چہرے پر ملا جائے، اگرچہ وضو میں پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتائی، اور بعد میں چہرہ دھویا جاتا ہے، لیکن تیمم میں پہلے چہرے پر ملا جائے، اور اس کا تعلق پاک مٹی سے ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز جو ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سعید کا مطلب مٹی ہے، تو مٹی، گرد و غبار اگر کسی پتھر پر پڑا ہوا ہو تو مٹی پڑی ہوئی تو وہ بھی پاک مٹی ہے، تو اس میں ناپاکی کوئی نہ ہو۔ تو اسی طرح جو پختہ دیواروں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ تو مٹی کی کوئی بھی قسم ہو، بشرطے کہ وہ گیلی نہ ہو، خشک ہو، تو خشک مٹی ہو تو اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ ہاتھ ماریں، اس کے بعد اس کو پھونک ماریں، یعنی مٹی ملنا مقصود نہیں ہے، یہ صرف علامتی طور پر ظاہر ہے کہ وہی تیمم کرنے سے حدث اصغر سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، یعنی وضو ہو جاتا ہے، وہی تیمم کرنے سے غسل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ علامتی طور پر اپنے اوپر پاکیزگی کا احساس طاری کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ جب آپ کو پانی میسر نہ ہو تو ایسا نہ ہو، یا پھر کوئی بیماری ہو، آدمی کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے سر پہ ایک زخم لگا ہوا تھا، کسی جگہ پہ تھے، اس نے غسل کرنا چاہا اور اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، لوگوں سے پوچھا، اس نے مسئلہ پوچھا کیا کروں میں، کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، اور اس نے نہا لیا، اور نہانے کے بعد اس کے زخم میں پانی پڑ گیا، اور جس زخم پانی پڑنے سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا کہ وہ شخص فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کے اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی بات کا نہ پتا ہو تو پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ جو جہالت کی بیماری ہے نا وہ پوچھنے سے دور ہوتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے تھا کہ یا تو وہ تیمم کر لیتا، یا پھر وہ اپنے زخم پہ پٹی باندھتا، اس کو اچھی طرح سے باندھ لیتا، اس کے اوپر مسح کر لیتا، باقی جسم پہ غسل کر لیتا۔ یعنی یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے کہ اگر آدمی کے جسم کا کوئی حصہ زخمی ہے یا اس سے بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے تو اس کو باندھ لیا جائے کسی چیز سے، اور اس کے اوپر پانی نہ ڈالیں، اس کو آپ مسح کر لیں اور باقی جسم پہ پانی ڈال لیں، تو اس طرح بھی غسل ہو جائے گا۔ یا پھر تیمم کر لیا جائے، پاک مٹی کا قصد کرنا، اور اس کا یہی طریقہ ہے۔ اور غسل اور یعنی وضو دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا کافی ہے۔ فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ رعایت اس نے اس لیے دی ہے کہ وہ درگزر کرنے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، عفوا غفورا۔ عفوا کا مطلب معاف کرنے والا۔ اس نے کتنی ریلیکسیشن دے دی
کہ اگر تمہیں کوئی کیفیت ایسی ہو تو تیمم کر لیا کرو، اور تیمم سے بھی وہی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ غفورا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔